السلام علیکم. دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر. مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں. وزیر اعظم نواز شریف آرمی چیف نے دورہ افغانستان کیا ہے. ریڈ کارپیٹ ریسیپشن کرا رہا ہے. اس کے مقاصد کیا ہیں یہ شامی صاحب سے جانے کے ساتھ ساتھ کے پی کے نے بھی آج وفاق اور کے پی کے درمیان مذاکرات کسی حد تک کامیاب ہوئے. ایک ہفتے کا ٹائم ہے. آغاز کریں گے وزیر اعظم نواز شریف آرمی چیف کے دورے میں مقاصد اور امپورٹنس. اس پر ہم کل بھی گفتگو کر چکے ہیں. دیکھیں، افغانستان کے اور پاکستان کے درمیان اشرف غنی صاحب کی صدارت سنبھالنے کے بعد تعلقات بہت بہتر ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں خاص طور پر جو ضرب عزم شروع کی گئی اور اس کے بعد یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف کسی سبورسو ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. تو پاکستان اور افغانستان اب ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں. ان کی جو قیادتیں ہیں، اشرف غنی اقتدار سنبھالنے کے بعد چین گئے، سعودی عرب گئے، پاکستان آئے اور امریکہ گئے، اور پھر جناب انہوں نے بھارت کا دورہ کیا. تو ان کی ترجیحات کا بھی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میری ترجیحات میں پہلے تو میرے ہمسائے ہیں، پھر مسلمان ممالک اور پھر باقی دنیا. اس کے باوجود کوئی نہ کوئی بات اور کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے. اور جب اشرف غنی انڈیا کے دورے پر جانے والے تھے تو اس وقت افغانستان میں دھماکے ہوئے اور ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ وہ انڈیا کا دورہ جو ہے اس کے بارے میں خدشات پیدا ہو گئے کہ وہ منسوخ نہ ہو جائے. لیکن بہرحال وہ انڈیا گئے اور افغانستان میں ایک زخمی افغانستان کو چھوڑ کے اس پر بہت ایسی صورت پیدا ہوئی. یہ ہندوستان میں کہا گیا کہ اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں تھی. جن علاقوں میں یہ حملے ہوئے ان میں پاکستان کا نہ کوئی اثر و رسوخ ہے اور نہ وہ پاکستانی سرحد کے قریب واقع تھے. تو اب آرمی چیف اور وزیر اعظم جب گئے ہیں، بلکہ وزیر اعظم اور آرمی چیف گئے ہیں، تو یہ ایک قسم کا جو صلاح مشورہ ہے اس کو جاری رکھنے کی بات بھی ہے، اور یہ مسلسل رابطہ رکھنے کا معاملہ ہے. کیونکہ اگر رابطہ مسلسل نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور وسوسے جو ہیں پھر اختلافات کو جنم دیتے ہیں. اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تاریخ ایسی ہے کہ وسوسوں کو آپ فوری طور پر ختم نہیں کر سکتے. افغانستان میں بھی امن قائم ہوتے ہوتے ہوگا، اور پاکستان میں بھی ایک صورتحال جو ہے وہ کافی مخدوش ہے. تو امن کے حوالے سے بڑی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اور پاکستان کے حالات بہتر بھی ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. تو ایسے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک رابطہ برقرار رکھا جائے، اور پھر جو کچھ ان اجلاسوں میں طے ہو ان پر پورے خلوص کے ساتھ عمل کیا جائے خلوص کے ساتھ، اور پھر مانیٹرنگ کی جائے. ایسی اعلیٰ سطحی کوئی کمیشن یا کمیٹی بننی چاہیے جو کہ عمل درآمد کی ذمہ داری لے اور دیکھے کہ کس کس بات پر کس کس طرح عمل ہوا ہے اور کس طرح نہیں ہوا. افغانستان اور پاکستان کے معاملے میں اب کوئی بھی رسک لینے کی گنجائش نہیں ہے، اور انتہائی احتیاط سے دونوں ملکوں کو کام کرنا چاہیے، اور کسی بھی طور یہ عہد کرنا چاہیے کسی بھی بدگمانی کو اپنے تعلقات میں داخل نہیں ہونے دیں گے. شامی صاحب لہجے میں کچھ عہد بھی نظر آیا، کریں گے نہیں، ہونا چاہیے نہیں، لگتا کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا جی دونوں کے دشمن یکساں ہیں، تو اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس میں اپنا گھر سمجھتے ہیں. اشرف غنی صاحب بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. پاکستان اور افغانستان جو ہیں یہ جڑواں بھائی ہیں. اس طرح کا جغرافیہ بہت کم ملکوں کا ہے. ایک لمبی سرحد جو ہے، لمبی پٹی جو ہے آپ کو جوڑتی ہے، اور پھر وہ پورس بارڈر ہے، اس میں جگہ جگہ شگاف ہے. آپ آمد و رفت کو روک نہیں سکتے. دونوں طرف یکساں قبائل آباد ہیں، ان کے آپس میں رشتے ناتے ہیں، ان کی شادی بیاہ ہے، ان کے غم ہے، ان میں ان کی شرکت ہوتی ہے. تو پاکستان اور افغانستان جو ہے ان کے ایک طرح سے دھر جڑے ہوئے ہیں، اور یہ دو ایک کو تکلیف ہوگی
وہ دوسرے تک پہنچے. اور اب تو دشمن بھی مشترک ہو گئے, اور دشمن تو ہمیشہ سے مشترک رہا ہے. کبھی اس کے بارے میں کہیں غلط فہمی ہو جائے تو وہ دوسری بات ہے. اور اقبال نے تو یہ بڑی عجب بات کہی تھی کہ افغانستان کے بارے میں کہ اگر ایشیا جو ہے, ایشیا ایک قالب ہے, ایک جسم ہے, اور افغانستان اس کا دل ہے, اور اس میں از فساد او فساد آسیہ اور از کشاد او کشاد آسیہ, یعنی اس کے اندر جو فساد ہوگا, اس دل میں خرابی ہوگی تو وہ ایشیا میں خرابی ہوگی, اور اس دل میں کشادگی ہوگی اور بہتری ہوگی تو ایشیا میں بہتری ہوگی. افغانستان کے جو خراب حالات ہیں ان کے اثرات کہاں کہاں پہنچتے ہیں. ان کے اثرات پاکستان تک محدود نہیں رہتے, ان کے چائنا تک پہنچتے ہیں, ایران تک پہنچتے ہیں, سوویت یونین جو سابق ہے اس تک پہنچتے ہیں, یعنی اس کی ریاستوں تک, وسط ایشیا کی ریاستوں تک, ماسکو تک, دلی تک. ایک دور دور تک سمجھے کہ زلزلہ جیسے آتا ہے تو وہ دور دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں. اس طرح افغانستان میں جو بدامنی ہے اور افغانستان میں استحکام کا نہ ہونا ہے, اس کے نتیجے میں ایک پورا خطہ جو ہے وہ آپ سمجھے غیر مستحکم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تکلفات حائل نہیں ہیں. دونوں ملکوں کی لیڈرشپ ایک مسلسل ایک رابطے میں ہے, اور یہ رابطے کا تسلسل ہر قیمت پر برقرار رہنا چاہیے. اچھا شامی صاحب, ماضی میں یہ دیکھا گیا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے کہ ٹیریٹریز استعمال ہوتے رہی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. یہ تو بات ہے نا جی, یہ مستقل ملاقاتوں سے یہ ایشوز بھی ختم ہو جائیں گے. یہ تو ایشو اب ختم ہے نا, سمجھے آپ, کہ پاکستان میں ایک زمانے میں یعنی افغانستان کو یہ شکایت تھی, اور ایک زمانے میں پاکستان کو یہ شکایت تھی, اور اب بھی جو پاکستان سے بہت سے بھاگے ہوئے ہیں شدت پسند, وہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ان کو تلاش کرنا جتنا پاکستان میں مشکل ہے اتنا افغانستان میں مشکل ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے نا, لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ فوری طور پر تمام لوگوں کو تلاش کر کے وہ سپرد زندہ کر سکتی ہے یا پاکستان کے سپرد کر سکتی ہے. اسی طرح پاکستان ہے, یہاں جو چھپے ہوئے لوگ ہیں ان کو تلاش کرنا, ان تک قانون کا ہاتھ پہنچنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے صرف ریاستی اداروں کو ان کا تعاقب کرنا چاہیے, اور ان کو چھپنا, ان کے جو یہ ٹھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے, ان کو تلاش کرنا چاہیے, اس میں سرگرمی دکھانی چاہیے, اور اس میں کوئی سودے بازی نہیں ہونی. اسی سے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا. مزید نقطہ نظر اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان ایک مختصر دھرنے کے بعد مذاکرات کسی حد تک کامیاب ہوئے. آج اس تمام دن کی ایکٹیویٹیز کو رپورٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے حسن ایوب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حسن صاحب. جی بالکل. جو حسن صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کیا ہوا, پرویز خٹک صاحب اپنے کن کن حامیوں کے ساتھ تشریف لائے, پھر کیا مطالبہ کیا, اور اس کے بعد اس مطالبے کو کس حد تک تسلیم کیا گیا؟ جی بالکل شامی صاحب, آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو قیادت کے اندر جو مارچ چلا خیبر پختونخوا ہاؤس سے پارلیمنٹ ہاؤس تک, اس میں سوائے مسلم لیگ نواز کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی وہ شریک ہوئی. جمعیت علماء اسلام شریک تھی. تمام لوگوں کا جو ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ, جی جمعیت علماء اسلام کے بھی جو ہے ایک نمائندے جو ہے وہ وہاں پر آئے تھے. ان کا نام تو خیر ذاتی حیثیت میں نمائندہ آیا تھا, جماعتی حیثیت میں فضل الرحمان گروپ شامل نہیں تھا. فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ کیونکہ اس میں ایک جو ایسا ایشو تھا کیونکہ ڈی آئی خان میں بھی جو ہے نا ان کا جو مطالبہ ہے جو خیبر پختونخوا والے چاہ رہی ہے, گورنمنٹ چاہ رہی ہے یا اسمبلی چاہ رہی ہے کہ ڈی آئی خان میں بھی اکنامک زون بنے, اور جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں خیبر پختونخوا کو جو حصہ مل رہا ہے اکنامک کوریڈور میں, اس کو جو ہے تقریباً $5 ارب تک کے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جو اس میں سے ایکسپینڈ کیے جائیں. وہ ایک اور چیز ہے, لیکن آپ یہ سمجھیں جمعیت علماء اسلام جماعتی طور پر اس احتجاج میں شریک نہیں تھی.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے یہ کوشچن کیا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا جمعیت علماء اسلام شریک ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سوائے مسلم لیگ نواز کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں، شامی صاحب انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے خود یہ بات کی اور آن میڈیا یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ شریک ہوئی ہیں، اور مسلم لیگ نواز کی بھی جو پارلیمانی جماعت ہے خیبر پختونخوا کی وہ بھی شریک ہونا چاہ رہی تھی، لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ سیاسی جماعت کی وجہ سے کوئی قدغن ہے، وہ ارکان جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کے ہارٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ درست ہے، لیکن یہ تو ان کا چاہتے ہیں جو ہم مطالبہ لے کر۔ دیکھیں ایک بات سمجھیں، ہمیں جو چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اب آگے چلے، اب ہوا کیا پھر؟ سر ہوا یہ کہ جب وہ خیبر پختونخوا ہاؤس سے نکلے تو بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، اور وہ لوگ یہ تاثر وہ دے رہے تھے کہ ہم پرامن طریقے سے جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اور اسی طریقے سے ہوا کہ جب وہ آئے بارش بھی ہوئی، ہنستے رہے، مسکراتے رہے، جو صوبائی ان کی کیبنٹ کے لوگ تھے یا دیگر جماعت اسلامی یا آفتاب شیر پاؤ صاحب کے صاحبزادے جو ہیں سکندر شیر پاؤ وہ بھی شریک ہوئے، جماعت اسلامی سے جو ہے صاحبزادہ طارق اللہ بھی آئے تھے، درست ہے، ان تمام لوگوں نے جو ہے انہوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ جی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے بہت سے ایسے لوگ بھی شامی صاحب موجود تھے وہاں پر جو کہ نہ صوبائی اسمبلی کے جو ہیں ارکان تھے اور نہ ہی وہ قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے ارکان تھے، وہ اسٹرینجرز تھے، ہم لوگ بھی ان کو نہیں جانتے تھے، سیکیورٹی ایجنسیز بھی جو ہیں وہ ان سے واقف نہیں تھی، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ تمام کے تمام لوگ 70 کے 80 کے قریب لوگ تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کی، پہلی جو پولیس کی حصار تھی اس کو انہوں نے عبور بھی کر لیا، لیکن جب دوسری سائڈ پہ جب آگے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ جو تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں عارف علوی، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن جو اسلام آباد کی ہے میر وائز، ان کے ساتھ وہ الجھ پڑے، اور ان کے ساتھ جو دیگر پولیس اہلکار وہ جو ہے دھکم پیل بھی ہوئی وہاں پر، اور کچھ جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا اور خاصی شاؤٹنگ بھی ہوئی، لیکن اس سارے پس منظر میں جب ہم نے دیکھا تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ سائڈ پر کھڑے تھے اور وہ مسکرا رہے تھے، اس میں انہوں نے کوشش نہیں کی، لیکن یقینی طور پر جو ہے وہ جو لوگ تھے انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ جی بالکل، اس کے بعد ہوا کیا؟ پھر یہ ہوا کہ جو پولیس کے لوگ تھے ایس ایس پی آپریشن کیونکہ بالکل ساتھ موجود تھے، انہوں نے نیگوسیشنز کی، ان کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ جی سر۔ اچھا اس کے بعد ہوا کیا پھر؟ یعنی حکومت کی طرف سے کون آیا، کوئی بات چیت ہوئی؟ انہوں نے اندر رابطہ کیا کیونکہ پارلیمنٹ کی اپنی سیکیورٹی ہے، اور پارلیمنٹ کے کسٹوڈینز جو ہیں وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی یا جو ہے وہ چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں، انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں یہی کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ انتظار کریں اور ان کو روکی رکھیں۔ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ جو وزیر پانی بجلی ہے جاننا چاہ رہے ہیں حکومت کی طرف سے کون آیا؟ ایک منٹ، اب بات تو آگے جی خواجہ آصف جی، خواجہ آصف صاحب آئے، پھر کیا بات؟ آصف صاحب آئے اور وہ گیٹ کے پاس کھڑے رہے، اور ساتھ ہی جب دیکھا تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو بتایا گیا کہ خواجہ آصف صاحب آئے ہیں حکومت کی طرف سے، تو وہ خود واک کر کے جو ہے وہ جو مین انٹرنس والا گیٹ ہے اس کے ساتھ ایک اور گارڈ روم ہوتا ہے جہاں سے جو پیڈسٹرینز آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر یا جن کے پاس کنوینس نہیں ہوتی وہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، وہاں پر بھی میٹل ڈیٹیکٹر لگا ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی سارجنٹس ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر خود خواجہ آصف آئے، ان کے ساتھ سیکیورٹی بھی تھی، پولیس بھی تھی، اور پھر یہی بات ہوئی کہ ان کی نیگوسیشنز ہوئی، اور ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اور وہ دیگر جو ان کی صوبائی کابینہ کے لوگ تھے ان کو لے کر ڈاکٹر عارف علوی کو لے کر وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے، وہاں پر چیمبر میں جا کر کیونکہ یہ بہت سی چیزیں ایسی تھی شامی صاحب اس معاملات میں جو پہلے کی آلریڈی ڈیسائیڈڈ ایشوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، اور اس بات کا جو ہے وہ یہ بات کا جو اقرار تھا وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خود بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے معاملات پہلے سے طے ہیں لیکن صرف جو ہے نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے۔ کس چیز کا نوٹیفیکیشن؟ سر نوٹیفیکیشنز کے ایک تو ان کا ایشو یہ تھا کہ جو نیشنل گریڈ کو الیکٹریسٹی خیبر پختونخوا جو جنریٹ کرتا ہے وہ نیشنل گریڈ کو ملتی ہے، اس کی رائلٹی اور اس کی جو اماؤنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا شیئر ملنا چاہیے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے خیبر پختونخوا کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ بہت زیادتی ہے، جبکہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے بلز کی جو ہے وہ پیمنٹس بھی کر رہے ہیں، وہاں پر لائن لاسز کم ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا اکنامک کوریڈور، جی وہ تیسرا جو ہے اکنامک کوریڈور ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بات بڑی کلیئر تھی کہ کل جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے کل جماعتی کانفرنس بلائی ہوئی ہے، اس میں تحریک انصاف کو بھی دعوت ملی ہوئی ہے، صوبائی حکومت کو بھی ملی ہوئی ہے، اور اس سے متعلق جب پوچھا میں نے ان سے پرویز خٹک صاحب سے کہ میں نے کہا آپ سر یہ بتائیے گا کہ کل آپ شریک ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کل خیبر پختونخوا میں سینٹ کا انتخاب بھی ہے اعظم سواتی صاحب کا، تو اگر مجھے وقت ملا
تو میں وزیر اعظم کی کل جماعتی کانفرنس پہ جاؤں گا، اور اگر وقت نہ ملا تو میں پھر کوئی نمائندہ اپنا بھیجوں گا. تو ابھی ان کے پاس رات ہے، شاید ڈیسائیڈ کریں گے کل تک کا. دھرنا ختم ہو گیا جی. دھرنا تو جب وہ گئے اور وہاں پر آلریڈی پرنسپلی ان کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ. خواجہ آصف کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ آصف کے ساتھ ان کے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور دھرنا ختم ہوا. جی بالکل، اس یقین دہانی پر کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار ان کو وقت دیں گے جس میں ان کے صوبے سے متعلقہ جو رائلٹیز کے ایشوز ہیں یا دیگر ریلوے ٹریک کے ایشوز ہیں، اور یہ تمام ایشوز جو ہیں جس میں فائنانس منسٹری انوالوڈ ہے، وہاں سے ان کو جو ہے وہ مکمل کوآپریشن ملے گا. جی شکریہ، بہت شکریہ حسن ایوب. پرویز خٹک نے اس کے بعد اور خواجہ آصف کے ساتھ مل کے میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اوپر شامی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہوگا یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان ایک معاملہ تھا، چھوٹا سا ایک دھرنا ہوا، جس کے بعد یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ ابھی وزیر اعلیٰ پرویز خٹک بعد میں کافی مطمئن نظر آئے. دیکھیے اب ان سے بات چیت ہوگی. جہاں تک کا تعلق ہے اس بات کا کہ ان کو جو نیٹ پروفٹ ہے بجلی کی پیداوار کا وہ ملنا چاہیے، تو وہ اس کے بارے میں فارمولہ طے ہو چکا ہے، برسوں کی بات ہے، آج کی نئی بات تو ہے نہیں. اور جو پیسے ان کے بنتے ہیں حساب کتاب سے اگر وہ ان کو ادا کر دینے چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اکنامک کوریڈور ہے اس کے بارے میں جو تحفظات ہیں وہ بھی صلاح مشورے سے دور ہونے چاہیے. وزیر اعظم نے کل اجلاس بلایا ہوا ہے، وہاں یہ چیز طے ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ عادت بنا لی ہے ہم نے کہ ہر چیز پہ تنازع کھڑا کرتے ہیں اور اصل جو موضوع ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں اور جھگڑا جو ہے وہ بنیادی اہمیت اختیار کر جاتا ہے. تو بہرحال کیونکہ تحریک انصاف بھی کمیٹڈ ہے کہ یہ اکنامک کوریڈور بننا ہے اور مسلم لیگ نون بھی ہے، تو اب توقع رکھنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے معاملات اس حوالے سے کشیدہ ہو. اور انصاف سے یاد آیا 162 اس پہ آتے ہیں. ابھی تو ایک ان کا معاملہ جو ہے لوڈ شیڈنگ کا بھی ہے، بجلی پیدا کرنے کا. دیکھیے اصل میں جو تربیلا ہے اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، کوئی میرا خیال اب تو کچھ 4000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے، اور 2018 تک یہ 6000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کی جائے گی یہاں، اور ابھی بھی اس کی توسیع کا کام جاری ہے. مگر یہ جو بجلی ہے پانی سے پیدا ہوتی ہے، اور پاکستان میں بجلی کا سسٹم ایسا ہے کہ بجلی جو بھی صوبہ پیدا کرے یا جس صوبے میں بھی پیدا ہو وہ نیشنل گرڈ میں جاتی ہے، اس کے بعد اس کی تقسیم ہوتی ہے پورے ملک میں. کیونکہ اگر پانی سے بجلی پیدا کی جائے اور آپ اس کو نیشنل گرڈ میں نہ دیں تو پھر سردیوں میں کیا کریں گے؟ اگر یعنی گرمی میں سردیوں میں کیا کریں؟ جب پانی ہوتا ہے اس کی بہتات ہوتی ہے، پانی کا اخراج ہوتا ہے، اس وقت تو پانی جو ہے بجلی وافر مقدار میں ہو سکتی ہے خیبر پختونخوا کے پاس، لیکن سردیوں میں پانی کم ہوتا ہے، بجلی وہاں سے پیدا نہیں ہوتی اس کے مطابق، تو پھر وہاں اندھیرا ہوگا. اس لیے نیشنل گرڈ میں یہ ڈسٹریبیوشن تو ہونی ہے، اب وہ منصفانہ ہونی چاہیے اور گفتگو جو شکایات ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے. تو امید ہے کہ یہ معاملہ جائے گا، بات چیت کا ازالہ ہو بھی جائے گا. شامی صاحب کا 162 تحریک انصاف کے میں نے رائے حسن نواز نااہل قرار دے دیے گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ برقرار رہے گا ٹریبونل کا؟ دیکھیے یہ فیصلہ کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے سلمان صاحب. ہم کوئی عدالت کا فورم نہیں ہے. سپریم کورٹ نہیں، ہمیں یہ بات نہیں. سپریم کورٹ میں اسٹے تو ملے گا اس پر، جیسے خواجہ سعد رفیق کو ملا ہے اسی طرح اسٹے یہاں بھی ملے گا. یہ سسپینڈ ہوگا یہ فیصلہ، کیونکہ ہاں یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. جہاں اپیل جو ہے ایک رائٹ کے طور پر موجود ہوتی ہے، یعنی اس جگہ پھر اسٹے بھی ملتا ہے. اس میں اب رائے حسن نواز صاحب کا جو مخالف امیدوار ہے حاجی ایوب صاحب، جی وہ یہ درخواست لے کے گئے تھے کہ انہوں نے تفصیل بیان کی ہے ان کے ایسٹس کی، ان کے کاروبار کی، 87 کروڑ کے اساس، انہوں نے کہا جی ان کے اساسوں کی، اور کہا ہے کہ یہ نادہندہ تھے اور انہوں نے اپنے اساس سے چھپائے ہیں اور جو ظاہر نہیں کیے. 62 اور 63 کی زد میں آتے ہیں اور ریٹرننگ افسر کے سامنے یہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے. بالکل. تو اس نے ان اعتراضات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا. اس میں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اعتراض کسی امیدوار پر
आप रिटर्निंग अफसर के सामने उठाते हैं, वो इंतखाब चाहे हो जाए, अच्छा, हाँ, वो एतराज वहीं का वहीं रहता है और फिर आप उसको उसकी बुनियाद पर चैलेंज कर सकते हैं उसका इंतखाब। अच्छा, तो ट्रिब्यूनल ने दरखास्त गुजार से इत्तफाक कर लिया है और कहा है कि उनकी बात दुरुस्त है और राय हसन नवाज की रुकनियत जो है वो खत्म कर दी है। अब राय हसन नवाज जो है वो अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और वहां से जो हतमी फैसला आएगा फिर पता चलेगा कि वो कितने पानी में है और उनके साथ कोई इंसाफ हो रहा है या इंसाफ नहीं हो रहा है। इस वक्त तक तो ट्रिब्यूनल का फैसला जो है, क्योंकि अदालती फैसला है और अदालती फैसले पर एक फेयर कमेंट तो हो सकता है ऑब्जेक्टिवली, लेकिन उस पर उस तरह तनकीद नहीं हो सकती जिस तरह आप सियासतदानों के बयानात पर तनकीद करते हैं। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। बस यही जाना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के एमएनए इस बारी ज़ेर अताब है, तो देखिए क्या होगा। तहरीक इंसाफ के एमएनए नहीं, मुस्लिम लीग उनके एमएनए भी ज़ेर अताब है। ख्वाजा सादर रफीक ज़ेर अताब आए, उनकी रुकनियत खत्म हुई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब आप देखिए जो हल्का 122 है उसमें हमारे स्पीकर जो हैं जी जी उन पे भारी पड़ रहा है, बहुत भारी, और इमरान खान साहब रोज जो है उसके बारे में हज़ारे ख्याल करते हैं और अब राय हसन नवाज जो है वो भी जद में आ गए। तो ये तो होता रहता है, कोई ऐसी उसमें हमारी पंजाबी का मुहावरा है, कभी दादे की कभी पोते की। सैमुर हर्ष की स्टेटमेंट के ऊपर व्हाइट हाउस ने भी एक बयान जारी किया है। इसी बयान पर शामी साहब का नुक्ता नजर जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमरीकी सहाफ़ी सैमुर हर्ष की एक रोज कबल स्टेटमेंट है जिसपे व्हाइट हाउस ने अपने कमेंट दिए हैं और कहा है कि बिल्कुल गलत, लोग झूठ स्टेटमेंट है, ये झूठा आर्टिकल है। देखिए, सैमुर हर्ष की जो रिपोर्ट है या किताब है उसमें अगरचे के पाकिस्तान में भी उस पर तनकीद हुई है और हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो आंखें बंद करके तज्जिया कर सकते हैं और आंखें बंद करके यानी बेसरोपा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने तो एक हल्ले में इसको अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी साजिश करार दे दिया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। लेकिन आप इसको देखिए कि इसमें पाकिस्तानी फौज का मामला तो बात का है, इसका पहला टारगेट तो खुद सदर ओबामा है। बिल्कुल, क्योंकि ये रिपोर्ट बताती है कि सदर ओबामा ने झूठ बोला, धोखा दिया, ठीक है, धोखा दिया और कौम के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की जो हकीकी नहीं थी। अब अगर ये बात तस्लीम कर लीजिए, पाकिस्तान का मामला तो और है ना, यहां तो सियासतदानों को, हम मीडिया वालों को, बल्कि हत्ता के मेंबरों महरब पर बैठने वालों को झूठ बोलने की खुली छूट हासिल है। आप किसी शख्स के बारे में कोई बात कहीं भी किसी वक्त भी कर सकते हैं, किसी पर तोहमत लगा सकते हैं, किसी पर इल्जाम लगा सकते हैं, किसी के खिलाफ झूठ गढ़ सकते हैं, तोहमत लगा सकते हैं और उसके बाद मूंछों को तौल देकर पकड़ भी कोई नहीं और बहादुरी का सिक्का भी जमा सकते हैं। तो पाकिस्तान की ये जो सहूलियात है ये दुनिया के दूसरे ममालिक में हासिल नहीं है, खासतौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक। अब वहां अगर आप ये साबित हो जाए कि ओबामा जो है उन्होंने झूठ बोला कौम से, तो फिर ओबामा तो कहीं रहने के नहीं है वहां। आपको मालूम है निक्सन जैसा सदर जिसने तारीख साज कारनामे सर अंजाम दिए और इस पादाश में पकड़ा गया कि उसने जनाब ये झूठ बोला कि जो उसने टेपिंग हुई थी एक उसकी डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन की, तो उसमें उनकी रजामंदी शामिल थी, उन्होंने उसको छुपाया था। तो अब ओबामा जो है तो असल टारगेट उसका व्हाइट हाउस ने सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, अब वहां अमेरिका में ये बहस जारी है और आज भी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी एक आर्टिकल छपा है हमारे माइकल गुगलमैन का, जो कि ये इंटरनेशनल सेंटर जो है वुडरो विल्सन सेंटर, उसकी जो साउथ एशिया का सेक्शन है, जनूबी एशिया का, उसके सीनियर रिसर्च फेलो है और इनकी सही काफी मानी जाती है। एक काफी इनकी भी एक साख है वहां। बिल्कुल। अब देखिए माइकल जो आपके सैमुर हर्ष है, उन्होंने कहा क्या है
موٹی موٹی باتیں ہم پھر یاد کر لیں. پہلی بات کیا ہے کہ جو بن لادن ہے وہ CIA کی قید میں تھا یا تحویل میں تھا. صحیح. اسامہ بن لادن کو CIA نے ایبٹ آباد میں رکھا ہوا تھا 2006 سے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ امریکہ کو اسامہ بن لادن کے حوالے سے جو اطلاع ملی ہے وہ ایک پاکستانی انٹیلیجنس افسر کے ذریعے ملی. ٹھیک. اور جس کا نام نہیں بتاتے, جس کا نام آج ہمارے جو عامر میر صاحب ہیں, اچھا, ایک اچھے بڑے اخبار نویس ہیں, سینئر اخبار نویس ہیں, جی, انہوں نے کہا ہے کہ اس کا نام ہے بریگیڈیئر عثمان. اوکے, یہ انہوں نے نام دیا ہے. اب یہ ہماری کل آپ نے کہا تھا نا نام تو ISPR کا پر دیکھے کہ وہ یہ آیا اس نام کا کوئی شخص انعام یافتہ امریکہ سے ڈالر لے کر امریکہ گیا یا نہیں گیا, اور اب امریکہ میں ہی مقیم ہے. امریکہ میں. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے, سعودی عرب نے اسامہ بن لادن کو وہاں رکھنے کے لیے اور اس کی نگہداشت کے لیے پاکستان کو امداد فراہم کی. اعتماد میں لیا ہوا تھا. سعودی عرب بھی اس کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا اور ان کے معاملات کی نگرانی کر رہا تھا. اچھا, اور پھر جو ریڈ ہوا, جو اسامہ بن لادن کو جس نے نشانہ بنایا گیا 2 مئی کو, تو اس میں پاکستان کی پاکستان کی فوج اور امریکہ کے جو وہ دستے تھے وہ شامل تھے. گویا پاکستان نے اور امریکہ نے مل کر اسامہ بن لادن پر حملہ کیا, اس کو نشانہ بنایا. ڈاکٹر عامر عزیز والی کنفیوژن آپ کلیئر کر دی. موٹی باتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب تفصیل آئی تو پھر پاکستان میں اور امریکہ میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ واردات کے بعد پیدا ہوا کہ امریکہ نے پھر اپنے سر پہ سیرا سجا لیا اور پاکستان کے ساتھ طے ہوا تھا جو کہ جس طرح انکشاف ہوگا اس طرح انکشاف کا کیا گیا. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیمور ہرش صاحب ہیں انہوں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جسے تصدیق کیا جا سکے. مثلا سارا جو ان کا معاملہ ہے وہ ایک انٹیلیجنس افسر کے گرد گھومتا ہے اور پھر کوئی دوسرے افراد کے گرد گھومتا ہے. لوگوں کی باتیں سن کے اس کو ایویڈنس جو ان کا ہے انہوں نے لوگوں کی باتوں پر مبنی ہے وہ. اچھا, ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی دوسری ایویڈنس نہیں ہے, اپنی ریسرچ کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ یہ ایک صاحب نے یوں کہا اور دوسرے صاحب نے یوں کہا. اب اس میں کس حد تک آپ مبالغہ ہو سکتا ہے, کس حد تک غلط بیانی ہو سکتی ہے, یہ جو تحقیقی رپورٹ ہے وہ اس طرح نہیں چلتی. اور دوسرا جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات تھے وہ ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری کے بعد, تو وہ ایک انتہائی تلخی میں تھے. اس وقت یہ بات قرینِ قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ پاکستان اور امریکہ مل کر اس طرح کا کوئی آپریشن کر رہے ہوں. صحیح. تو داخلی شہادتیں جو ہیں اس آرٹیکل کی, اس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ اس میں صداقت کا ایلیمنٹ اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح کے سیمور ہرش جو ہیں یہ بات کہتے ہیں. اور ہو سکتا ہے اگر یہ بات درست ہو کہ بریگیڈیئر عثمان نامی کسی شخص نے اس کی کوئی نشاندہی کی ہو, تب بھی یہ سارے نتیجے نہیں نکل سکتے جو نکالے گئے ہیں. اور اب عامر میر صاحب بھی میدان میں ہیں, کود پڑے. اب ہمارے جنرل باجوہ کو کل مشورہ آپ نے دیا تھا کہ نام ہمیں اچھی بات ہے. تو جنرل باجوہ جو ہیں اب ان کو بھی میدان میں نکلنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ بریگیڈیئر عثمان صاحب کون ہیں, نہیں ہیں, امریکہ میں کیا کر رہے ہیں اور کتنے ملین ڈالر جو ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور جو ہمارے ڈاکٹر عامر عزیز صاحب جن کے نہ ملنے کی وجہ سے ہاتھ مل رہے ہیں. اور وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ کو آج کی تاریخ میں سب سے امپورٹنٹ ہے. آج ایک بہت بڑے قانون دان, جی ہاں, کارپوریٹ ٹیکس لائر تھے محمود مرزا صاحب, دنیا سے پردہ فرما. دیکھیے محمود مرزا جو ہے وہ میرے بہت عزیز دوست ہیں اور گزشتہ 40-45 سال سے ان سے تعلقات ہیں.
اور وہ ایک پولیٹیکل اکانومسٹ تھے، سماجی علوم کے ماہر تھے. 83 سال کی عمر پائی انہوں نے. گزشتہ کچھ عرصے سے وہ بستر علالت پر تھے، لیکن اس کے باوجود لکھنے پڑھنے کا کام متاثر نہیں ہوا تھا. آخری چند ہفتے پہلے انہوں نے آرٹیکل لکھا اور مجھے بھجوایا، اسے ایک اخبار میں بھی چھاپا، پھر اس کے بعد اس کا کتابچہ بنایا. وہ یعنی پاکستان میں ایک تبدیلی لانا چاہتے تھے، سوشل چینج کے نام سے. سوشل چینج کے نام سے. اور ان کا یعنی ان کا جو تجزیہ ہے بڑا سائنٹیفک ہوتا تھا اور بڑی ایک احتیاط سے اپنی بات کرتے تھے. اور میں نے دیکھا کہ آج سے برسوں پہلے جن چیزوں کی وہ نشاندہی کر رہے تھے، ٹیکس چوری کی اور یہ بلیک کالے دھن کی اور قرضے کی معیشت کی، وہ سارے عوارض جو ہیں مبتلا ہوئے ہم ان میں، اور آج ان کے نتائج بھگت رہے ہیں. اور ایک بڑا درد مند دل پایا تھا. نظام اسلام پارٹی میں شامل ہوئے چودھری محمد علی کے ساتھ، پھر تحریک استقلال میں رہے، پھر تحریک انصاف میں رہے. ایک بے چینی تھی ان کے دل میں کچھ کرنے کی. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب 1983 میں یہ ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی ہے سندھ میں، اور اندرون سندھ میں کچھ تو خون ہوا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے باقاعدہ مقابلہ ہوئے ہجوموں کا، تو وہ بڑے بے چین ہوئے اور یہاں سندھ میں پہنچے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ. ایک دو تین بار انہوں نے تفصیلی دورہ کیا، اپنی رپورٹیں مرتب کی. وہ رپورٹ ان کی بڑی مارکے کی ہے، جس میں اندرون سندھ کے حالات اور وہاں کے لوگوں کی خواہشات اور پھر کیا کیا وہاں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف انہوں نے توجہ دلائی. اور پھر یہ ہے کہ سماجی تبدیلی جو ہے وہ کیسے آئے گی. پاکستان کا جو کلچر ہے چوری کا اور ملکی خزانے میں نقب لگانے کا اور ملک کی دولت لوٹنے کا، وہ اس کلچر کے خلاف ساری عمر انہوں نے جہاد کیا. اس نے انہوں نے بے چین رکھا. اور میرا خیال ہے جب تک پاکستان کو ایک حقیقی معنوں میں ایک بڑی ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اس کا خواب دیکھتے تھے، اور اب وہ خود خواب ہو گئے ہیں. لیکن ہمارے خوابوں میں اور ہمارے خیالوں میں وہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ. اور اگر ان کی تحریریں جو ہیں وہ ہم ان کو پڑھیں، ان پر عمل کریں گے، اس راستے پر چلیں گے، اپنی دنیا آپ بنائیں گے اور اپنے اور قرضے کی معیشت سے نجات حاصل کریں گے، تو پھر ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے. بالکل، اس کا کوئی راستہ دوسرا نہیں ہے. جی بالکل. محمود مرزا کی تحریروں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام نقطہ نظر سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.